بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل ان شئنا، یہ امتنان بے بقاء الوحی، عنوان کی آیت کا امتنان احسان جتلانا کس کے ساتھ؟ وحی کی بقا کے ساتھ، وحی کا باقی رکھنا، یہ امتنان الہی ہے، اللہ تعالی کا احسان۔ اللہ وہ احسان بتا رہے ہیں تو بلا ان شئنا، اگر ہم چاہیں تو لنذهبن، البتہ لے جائیں، اوپر عبارت ہے، اور لے جائیں کس سے لے جائیں؟ خارج سے بھی اور اذہان سے بھی، خارج سے بھی اور اذہان سے بھی ہم قرآن اٹھا لیں۔ خارج جیسے قیامت کے قرب میں قرآن اٹھا لیا جائے گا تو اس طرح ذہنوں سے بھی اور برقوں سے بھی، بالذی اوحینا الیک، وہ قرآن کے وحی کی ہم نے طرف تیرے، پھر نہیں پائے گا تو ساتھ اس کے، یہ با بے معنی علا ہے، اوپر اس کے، علینا ہم پر، ہمارے اوپر واپس کرنے کے لیے، ساتھ عبارت ملانی ہے، واپس کرنے کے لیے، وکیلاً کوئی وکیل کام بنانے والا، اللہ رحمت من ربک، یہ اللہ لیکن کے معنی میں ہے اور مستثنا منقطع ہے، اور معنی کیا ہوگا؟ لیکن اب کئی نہ ہو رحمت من ربک، لیکن ہم نے باقی رکھا قرآن کو رحمت تیرے رب کی طرف سے، تو ایسا نہیں کیا، اور بے شک فضل اس کا ہے اوپر آپ کے، کبیراً بہت بڑا۔ قل اعجاز قرآن کا بیان ہے، قل ربط لگ گیا، یہ عنوان آیت کا اعجاز القرآن، قول فرما دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، علا ان اوپر اس بات کے کہ لائیں، بمثل ھذا القرآن، مثل اس قرآن کے، نہیں لا سکتے، بمثل ہی مثل اس کے، اگر ہو جائیں بعض کے مددگار۔ اس پہ انشاءاللہ بات آئے گی کہ قرآن کا چیلنج یہ بالتدریج ہے یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ عام مشہور ہے کہ چیلنج تدریجی ہے، لیکن غور و فکر کرو تو مسئلہ کچھ اور ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اور سورہ ہود بھی مکی ہے، اور بھی جو چیلنج کے مقام میں سب جمع کرو تو ترتیب نزول میں تدریج نہیں بنتی، ترتیب، آپ سمجھ بھی رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی معروف جواب تو یہی ہے نا کہ پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا گیا، پھر 10 سورتوں کا، پھر ایک سورت کا، تو یہ تطبیق دی جاتی ہے، تو معروف بات یہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کو کیا بولتے ہیں؟ تدریج فی التحدی، کہ تحدی میں تدریج، قرآن جیسا قرآن لاؤ، 10 سورتیں لاؤ، ایک سورت لاؤ، اور بے حدیث مثلی، یہ بھی آ گیا، یہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، ابھی یہی یاد رکھو تدریج والا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جواب بنتا نہیں ہے، چپ کر کے بندہ مان لے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر پوری تحقیق کرے تو تدریج فی التحدی تب ہو کہ ترتیب نزول میں بھی تدریج اسی طرح ہو، کہ پہلے یہ سورت بنی اسرائیل ہو، پھر 10 سورتیں، پھر ایک، اگر یہ صحیح دلیل سے ثابت ہو پھر بنتی ہے، لیکن اس پر بحث سے یہ انشاءاللہ کریں گے۔
تو اب ذرا دیکھو، لو کان بعضهم لبعض ظہیرا ولقد صرفنا، باقی چیلنج کس بات میں تھا سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ولقد صرفنا، البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کیا ہم نے، للناس سے واسطے لوگوں کے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر عمدہ مضمون، من کل مثل، ہر عمدہ مضمون، پھیر پھیر کر یعنی مختلف اسلوبوں کے ساتھ ہم نے بیان کیا قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کا عمدہ مضمون، فابا، اس طرح کی آیت گزر گئی ہے پہلے، فابا اکثر الناس، پس انکار کیا، ما قبل اکثرہم، نہیں قبول کیا اکثر نے، پس انکار کیا، الا کفورا، مگر کفر کرتے ہوئے، اکثر نے انکار نہیں کیا۔ فابا اکثر الناس کا معنی لکھا ہے ما قابل اکثرہم الا کفورا، الا کفورا، ناشکری کرتے ہوئے، وقالو، اور کہا انہوں نے، اب شکوہ ہے، اب یہ یاد رکھ لو اسی ضابطہ کے تحت، یہ جو قالو سے لے کے آگے تک آ رہا ہے، قل سبحان ربی، یہ اس مضمون کی مفصل آیت ہے جو پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ مطالبہ معجزات والا مضمون، مطالبہ معجزات، مشرکین کا جو فرمائشی معجزہ تھا، باقی جگہوں پہ مختصر ہوگا، تو یہ مفصل آیت ہے، کس عنوان پر؟ مطالبہ معجزات پر، باقی کہیں آپ کو تفصیل نہیں ملے گی، اتنا ملے گا جی معجزہ پیش کرو، معجزہ پیش کرو، تو وہ نفس معجزہ کی فرمائش نہیں تھی، بلکہ کس کی تھی؟ فرمائشی معجزہ کی، فرمائشی، اور وہ فرمائشی کیا ہے؟ وہ صرف یہ آیت ہے پورے قرآن میں۔ تو یہ ضابطہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھو، ہر مضمون کے متعلق قرآن کا قاعدہ ہے کہ ایک جگہ پہ مفصل آیت ہوگی اور باقی جگہ پہ وہ تفصیل نہیں ہوگی، اسی پر اکتفا کیا جائے گا، باقی جگہ پہ آئے گی، اس کے کچھ مقاصد اور ہوں گے، لیکن حوالہ اسی مفصل آیت کا دے گا قرآن۔ تو جہاں پر یہی آیت پورے قرآن میں چلے گی جہاں فرمائش ہوگی معجزات کی، وہ کیا ہے؟ یہ مفصل ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہا ان مشرکوں نے ہم ہرگز نہیں بات مانیں گے تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ کہ چیر لا ہمارے لیے من الارض، زمین سے، ینبوعا، پانی کا چشمہ، اینن، ایسا چشمہ جس کا پانی خشک نہ ہو۔ تو مکے کی زمین سنگلاخ سے، الارض سے مراد سرزمین مکہ ہے۔ یہ پہلا مطالبہ، ذرا گنتے آنا کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے تیرے ساتھ، حتیٰ تفجرا، حتیٰ کہ جاری کر، چیر جاری کر ہمارے لیے مکہ کی سرزمین سے، ینبوعاً، ایسا چشمہ جو جاری رہنے والا ہو، کبھی ختم نہ ہو، او تکون لکا، یا ہو واسطے تیرے، جنت، باغ، من نخیل، کھجور کا، وعنب، اور انگور کا، فتفجرا، پس تو جاری کر، خیال کرنا ہے کیا ہے؟ تو جاری کر، تو چیر کے لیا، الانہارا، نہریں، اس باغ کے درمیان، تفجیرا، جاری کرنا، اچھی طرح جاری کرنا، تفجیرا یہ مفعول مطلق برائے تاکید ہے، یا گرا تو تسقطا، تو گرا دے آسمان کو
جیسا کہ تو گمان کرتا ہے ہم پر، کہ صفا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یہ کسفت ان کی جمع ہے، کہ صفا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا لا تو اللہ کو اور فرشتوں کو قبیلن مقابلن آمنے سامنے، او یکونا یا ہوں لکا تیرے لیے، ہو تیرے لیے بیت گھر من زخرفن سونے کا، او ترقا فی السماء یا تو چڑھ جا آسمان میں، بلن نؤمن اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تیرے چڑھنے کو، حتیٰ کہ اتار لا ہم پر کتابن ایسی کتاب کہ پڑھیں ہم اس کتاب کو، خود پڑھیں ہم اس کتاب کو۔ کتنے مطالبات ہیں بھائی؟ بس گنو، قالو لن نؤمن لکا، پہلا حتیٰ تا فوجورا، حتیٰ کہ چشمہ جاری کر، نمبر 2 تیرا باغ ہو کھجوروں کا انگوروں کا، نمبر 3 اس باغ میں نہریں جاری ہوں، نمبر 5 آسمان گرا دے، نمبر 6 اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے لیا، نمبر 7 تیرا گھر ہو سونے کا، نمبر 8 چڑھ جا آسمان پر، اور نمبر 9 حتیٰ تنزل علینا، وہاں سے ہمارے سامنے چڑھ اور کتاب لیا، جس کتاب کو ہم پڑھیں اگر ساتھ میں لاؤ تو پھر 10 بن جائیں گے۔ تو یہ 9 مطالبات ہیں، تو اس میں تقسیم نہ کرو تو 7 بنتے ہیں، اگر تقسیم کرو تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 9۔ یہ 9 مطالبات ہیں اور 9 فرمائشیں ہیں مشرکوں کی کہ اگر یہ کرے گا تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ سمجھ گئے؟ اب اس میں جو تفجرا تفجرا تعطیا، تو یہ مشرک کے عقیدے کا اظہار ہے۔ مشرک سمجھتا ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، اس دور کا مشرک بھی اور آج کا مشرک بھی، اس لیے کہتے ہیں تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر۔ ایک دوسرا، جہاں لفظوں کو ذرا دیکھو، قبیلن کا معنی میں نے کر دیا ہے مقابلن، آمنے سامنے، اس کے بعد لفظ ہے ترقا، ترقا سمجھو، یہ ضربہ باب پہ بھی ہے، علمہ پہ بھی ہے۔ ترقا، اگر ترقا یہ باب ضربہ سے ہو تو پھر اس کی مصدر رقیہ آئے گی، رقیہ، رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ دم کو۔ اور اگر یہ باب علمہ سے ہو تو رقیین، تو اس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، جیسے قیل من راق، وہاں راق کے دونوں معنی ہیں، کہا گیا کون ہے دم کرنے والا، او بندہ مر رہا ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی مفسرین نے کیا قیل من، یہ کون کہتے ہیں؟ فرشتے، جب اس کی روح کو نکالتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کون اس کو اوپر لے کے جائے گا، اوپر کون لے کے جائے گا؟ یہ تو جہاں پر چڑھنے والا معنی ہے، ترقا فی السماء بلند نؤمن لرقیہ کا، حتیٰ تیرے چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ تو اتار ہو گیا۔ اب یہ 7 یا 9 مطالبات جو بھی بناؤ، ان سب کا جواب آ رہا ہے۔ جواب دیکھو، جواب سے پہلے سمجھو کہ جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں نبوت کا مدعی ہوں، الوہیت کا مدعی نہیں۔ میں کس کا مدعی ہوں؟ نبوت کا مدعی ہوں، الوہیت، اور جو تم مطالبے کر رہے ہو یہ خواص الوہیت ہیں، تم مطالبہ ہی تمہارا غلط ہے۔ اس لیے فرمایا قل
قل جواب عنایت فرما دو سبحان ربی پاک ہے رب میرا، پاک ہے رب میرا، میرا رب شریکوں سے پاک ہے. حل کنت الا بشر رسولا نہیں میں مگر بشر رسول، نہیں میں مگر بشر رسول. میرا دعویٰ رسالت کا ہے، الوہیت کا نہیں. آپ کہہ دیں سبحان ربی پاک ہے رب میرا. یہ کام کس کے ہیں؟ میرے رب کے ہیں. ان کاموں میں کوئی بھی شریک اس کا نہیں ہے، اور میں نہیں مگر بشر رسول. اب اس پہ عبارتیں دیکھو، مسئلہ نور بشر کا آئے گا کہیں. یہاں دیکھو بشرن پہ عبارت ہوگی، بشرن خبرن کنتو کی خبر ہے، اور رسولن یہ بشر کی صفت ہے. یہ ترکیب آ گئی کنتو بشرا، تو بشر جو ہے کنتو کی خبر ہے، اور رسولن یہ بشر کی صفت ہے. بتایا یہ کہ ذات بشر ہے، بتایا یہ کہ ذات بشر ہے، صفت رسول ہے. تمہیں سمجھ پتہ نہیں آئی کہ نہیں؟ ذات بشر اور صفت رسول ہے. آپ نے پڑھا ہے نام میں ضابطہ کہ جو وصف ہے ذات مال رسول، آپ بھی ایسی پڑھی ہوئی. بھائی صفت کے لیے ذات ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے الضمیر لا یوسف ولا یوسف بھی. ضمیر سے ذات مراد ہوتی ہے، وہ صفت نہیں بنتی، کیونکہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ذات محض. دلالت اس کی ہوتی ہے ذات پر. تو صفت کس کی ہوتی ہے؟ ذات کی. تو جہاں کیا ہے، یہ عبارت اس لیے لکھی ہے آپ کے پاس کہ یہ جو بشرن ہے یہ کنتو کی خبر ہے، اور رسولن اس کی صفت ہے. تو بشر ذات بنے گا یا نہیں؟ یا صفت کی صفت ہے؟ صفت ذات کی ہوتی ہے. تو یہ جہاں بتانا یہی ہے کہ بشریت آپ کی ذات ہے. ابو سعود ہے. اور اگلی عبارت ہے، یہ کون ہے بزرگ مدارک والے؟ فرماتے ہیں آنا رسول کا سائر الرسول، میں رسول ہوں جیسے سارے رسول. بشر مثلہم، بشر ان جیسے، بشر ان جیسے. ہاں بشر جیسے وہ کرو تو بہت اچھا معنی ہے. شاہ عبد القادر نے یہی معنی کیا. ایک ہے بشر مثلکم کا معنی بشر تم جیسا، اس میں تھوڑا اشتباہ ہے. ایک معنی ہے میں بشر ہوں جیسے تم، جیسے تم یعنی بشریت میں تم جیسا میں اشتباہ آئے گا. میں بشر ہوں جیسے تم، یہ وہاں کہف میں مانا ہے، وہ اس کا شاہ عبد القادر نے کیا. تو وہاں انشاءاللہ بات ہوگی. یہاں صرف عبارتیں دیکھیں. حل کنتو الا بشرن مثلہم رسولا والرسل لا تأتی الا بما یظہر اللہ علیہم من الآیات. میں بشر ہوں، رسول ہوں، اور رسول کے اختیار میں معجزہ نہیں. وَلَيْسَ أَمْرُهَا إِلَيْهِمْ، معجزے کا امر رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا. انما ذالک الی اللہ، یہ امر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ البحر المحیط ہے. علامہ اندلسی اور بغوی فرماتے ہیں وما انا الا بشر ولیس ما سألتم
من توکل بشرے، سمجھ گئے کہ میں بشر ہوں اور جو تم مطالبات کر رہے ہو یہ بشری طاقت نہیں ہے، یہ بشر کی طاقت سے ما فوق ہیں اور ما برائیں، لہذا یہ مطالبہ ہی صحیح نہیں ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا لا يقدر على غیر ما يقدر علیہ البشر۔ شربینی کا حوالہ ہے، فرماتے ہیں کہ لا يقدر، نہیں قادر اوپر غیر کے جس پہ قادر ہے بشر، یعنی بشر کے جو اختیار میں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امور عادیہ کا کسب۔ بشری اختیار میں کیا ہوتا ہے؟ امور، یا سمجھ لو امور دو قسم پر ہیں، ایک امور عادیہ اور ایک امور غیر عادیہ۔ خارق للعادہ جو امور عادیہ ہیں ان کا خالق اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور کسب بندے کو اختیار ہے، جس پر دار و مدار ہے تکلیف کا، تو وہ کیا ہے؟ امور عادیہ کا کسب اہل سنت کے ہاں، اور یہی کسب جو ہے کسب بالآلہ، یہی ماتحت الاسباب اختیار ہے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ یہی کیا ہے؟ ماتحت الاسباب اختیار۔ اور جو امور خارق للعادہ ہیں ان میں بندے کا کسب بھی نہیں، خلق بھی نہیں، اس میں کسب اور خلق دونوں بندے کا نہیں، اس میں فاعل متصرف صرف اللہ ہے۔ یہ معنی ہے کہ موجودہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو ماتحت الاسباب امور ہیں وہ عادی ہیں، جو خرق عادت امر ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، وہ ماتحت الاسباب۔ بولو، مولوی بیچارے اس پہ رو رہے کہ تحت الاسباب فوق الاسباب کیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہی خرق عادت کی فوق الاسباب ہے، اور عادت وہی اسباب اور مسببات کے ارتباط ہے۔ اب جن حضرات نے لکھا کہ کلیب بدر کا سما معجزہ تھا، تو معجزہ تحت الاسباب ہوتا ہے فوق الاسباب؟ وہ ساری عبارتیں دلیل ہیں کہ مردوں کا سننا ما فوق الاسباب ہے، تحت الاسباب نہیں۔ اور ما فوق الاسباب سننا کس کی شان ہے؟ صرف اللہ۔ جو یہ صفت مردوں میں ماننے وہ کیا ہوگا؟ بھائی نہیں، فتویٰ نہیں لگانا، بالکل نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، فتویٰ نہیں لگانا۔ وہ مردوں کو الہ مان رہا ہے کہ ما فوق الاسباب سما والی صفت کس میں مان رہا ہے؟ مردوں میں۔ بالکل فتویٰ ہم قائل نہیں ہیں، اتنا صرف کہتے ہیں کہ وہ لا الہ الا، وہ مردوں کو الہ مان رہا ہے، بس۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب یہاں پر مسئلہ پھر وہ چلے گا کہ تحت الاسباب فوق، یہ پاگل کے بچے سمجھتے بھی نہیں کہ تحت الاسباب کیا ہے؟ فوکل۔ ایک مولوی صاحب ہیں کیروڑ پکے کے، ان کی تحریر آئی، کہتا ہے کہ اگر کوئی بشریت کا انکار کرے نا اسے کافر نہیں کہیں گے۔ قرآن میں یہ تو کہیں گے کہ کلمہ کفری ہے لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ کہتے تعجب ہے کہ بعض شدت پسند خطیب وہ ہمیں مداہن کہتی۔ میں نے کہا وہ خطیب بھی جو تمہیں مداہن کہے وہ شدت پسند نہیں ہے، وہ خود مداہن ہے۔ تمہارے جیسے آدمی کو تو بالکل بنو قریظہ کا کہنا چاہیے یا بنو نذیر کا، کہ جو آدمی بشریت کا منکر ہے، اور اس کو تو کراچی کے مفتیوں نے بھی کافر کہا ہے۔ تو خدا کے بندے، جو بشریت کا انکار کرے اس کو کراچی والے مفتی بھی کافر کہتے ہیں، حالانکہ کراچی والے مفتی تو مودی کو بھی شاید کافر کہتے ہیں یا نہیں کہتے، تو لیکن اس کو وہ کافر بولتے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور یہ جو کروڑ پکے والے بزرگ ہیں، یہ اب ان کی دلیل سنو، دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جو بشریت کا انکار کرے نا
اسے کافر نہیں کہنا. پھر کہتے ہیں فتویٰ ہمارا کام تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہے یہی فتویٰ. تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو طالب علم کہتے ہیں کہ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہم کہتے ہیں او کھوتا، او گدا. تو اب تمہاری بشریت کا ہم نے انکار کیا ہے تو ہم کو کافر تو نہیں ہوئے. تو اسی طرح کسی طالب علم کو کہا جاتا ہے الو، تو اب اس کی بشریت کا تو انکار ہے تو اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا. تو اسی طرح مصر کی عورتوں نے جو کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا، تو وہ کافر تھوڑی ہو گئی تھی. تو خدا کے بندے وہ پہلے کافر تھی. یہ جناب کیروڑ پکا صاحب کے دلائل آ رہے اور کہتے ہیں جی کافر نہیں کہنا چاہیے. تو یاد رکھو یہ فتویٰ آئے گا زبردست، آگے لکھا ہوا ہے روح المعانی والا فتویٰ بھی اور دیگر علماء والا فتویٰ بھی. تو